جنگل میں قحط آ چکا تھا۔ وہ سارے پرندے بھوکے تھے۔ بارش نہ آنے کی وجہ سے پورے جنگل کے درخت سوکھ گئے تھے اور پرندوں کے پاس بھی کھانا ختم ہونے والا تھا۔ اسی جنگل میں ایک چیل بھی رہا کرتی تھی۔ اس کے پاس بہت سے باغات تھے۔ اسے اناج کی کوئی فکر نہیں تھی۔ چیل کے پاس کیلوں کے بہت سے درخت تھے اور جب بھی اسے بھوک لگتی وہ کیلے توڑ کے کھا لیتی تھی۔ چیل کے پاس سب کچھ تھا لیکن اس کی نظر بہت کمزور تھی اور اینک کے بغیر اسے کچھ بھی نظر نہیں دکھائی دیتا تھا۔ ایک دن چیل جب باہر سے اپنے گھونسلے میں آئی تو ایک شاخ سے ٹکرا گئی جس سے اس کا چشمہ گر گیا۔ چیل نے بہت کوشش کی لیکن اسے چشمہ نہ ملا۔ چیل نے کہا، ہائے میرا چشمہ کہاں چلا گیا، مجھے میرا چشمہ کوئی لا کے دو، میرا چشمہ کدھر چلا گیا، مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ پاس سے ہی ایک چڑیا گزر رہی تھی۔ اس نے جب سنا کہ چیل رو رہی ہے تو وہ چیل کے پاس آئی اور چیل سے پوچھا کہ چیل آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو چیل نے بتایا کہ اس کی اینک گم گئی ہے۔ چننی چڑیا نے ادھر ادھر دیکھا اور جب اسے اینک ملی تو اس نے اٹھا کر چیل کو واپس دے دی۔ چیل چننی سے خوش ہوئی اور اسے اس کا انعام پوچھا۔ اس نے کہا، چننی تمہیں کیا چاہیے؟ چننی نے کہا، میں بہت دن سے بھوکی ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جنگل میں قحط چل رہا ہے، کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے، تو اگر آپ مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ چیل نے کہا، جی چننی، تم کیلے لے جاؤ اور جب ختم ہو جائیں تو تم لے لینا۔ چننی نے کیلا لیا اور اپنے گھونسلے میں چلی گئی اور مزے سے کھانے لگی۔ اب جب بھی چننی کے پاس کیلے ختم ہونے لگتے اور اس کو بھوک لگتی تو وہ چیل سے آ کے کیلے لے جاتی۔ اسی طرح بہت سے دن گزر گئے۔ ایک دن جب چننی کیلے لے کے جا رہی تھی تو کالو کوے کی پتنی نے اسے دیکھ لیا اور اس کا پیچھا کیا۔ کالو کوے کی پتنی نے دیکھا کہ چننی چیل کے باغ سے کیلے لے کے آ رہی ہے۔ کالو کوے نے کہا کہ اگر چننی یہاں سے کیلے لے کے جا سکتی ہے تو میں کیوں نہیں لے کے جا سکتی؟ کالو کوے اپنے گھونسلے میں واپس آ گئی اور اپنے پتی کو بتایا، کالو کوے تمہیں پتا ہے چننی چڑیا چیل کے پاس جاتی ہے اور اس کے کیلوں کے باغوں میں سے کیلے لے کے آتی ہے۔ مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے، مجھے بھی کیلے کھانے ہیں، تم کیا کہتے ہو ہم بھی چرا کے لاتے ہیں؟ کالو کے پتی نے یہ سنا تو اسے بھی لالچ آ گیا اور اس نے کہا، ہاں کیوں نہیں، ہم بھی چلیں گے وہاں پہ کیلے لینے اور دیکھیں گے۔ کالو کوے اور کالی کوے نے مل کر منصوبہ بنایا اور باغ میں چلے گئے۔ کالو اور کالی چھپ کر چیل کو دیکھنے لگے، اس کے سونے کا انتظار کرتے رہے۔ جیسے ہی چیل سونے لگی تو اس نے اینک اتار کے رکھ دی اور سو گئی۔ کالی نے کالو سے کہا، چلو لے آتے ہیں۔ دونوں نے وہ چرا لیے اور اپنے گھونسلوں میں آ گئے۔ بہت ہی مزہ آ گیا ہے، ہم روز اسی جگہ جائیں گے اور روز کیلے لے کے آئیں گے۔ اب وہ روز چوری کرنے لگے۔ کچھ دنوں بعد چیل کو جب محسوس ہوا کہ اس کے کیلے بہت کم ہو رہے ہیں اور کوئی چوری کر رہا ہے تو اس دن جب چننی چڑیا کیلے لینے آئی تو چیل سے دعا سلام پوچھی۔ چننی نے کہا، چیل بہنوں اب آپ کا کیا حال ہے؟ چیل نے کہا، میں آج کل بیمار رہتا ہوں، تم میری ایک مدد کر دو۔ میری بہن ساتھ ہی کے جنگل میں رہتی ہے، اسے بتاؤ کہ میں اس کو بہت یاد کرتی ہوں اور میری طرف ایک چکر لگا کے جائے۔ چننی نے کہا، جی
میں ضرور جاؤں گی اور میں اس کو آپ کا یہ پیغام ضرور دے دوں گی۔ دونوں چڑیا نے جب کیلے لیے تو وہاں سے چلی گئی اور اس نے سوچا کہ وہ آج ہی چیل کی بہن کی طرف پیغام لے کے جائے گی۔ دونوں چڑیا چلی اور دوسرے جنگل میں چلی گئی۔ وہاں پہ وہ چیل کی بہن کو ملی۔ ٹونی چڑیا نے کہا، بہن کیسی ہو؟ میں پاس کے جنگل سے آئی ہوں اور میرا نام ٹونی ہے۔ پنکی چیل نے کہا، خوش آمدید ٹونی چڑیا، آؤ بیٹھو، کیسے آنا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ اور میری بہن کیسی ہے؟ وہ ٹھیک ہیں، کچھ دنوں سے آپ کو بہت یاد کرتی ہیں اور آپ کو ملنا چاہتی ہیں۔ پنکو چیل نے کہا، میں بھی ملنا چاہتی ہوں اپنی بہن سے، میں کچھ دنوں میں ضرور آؤں گی۔ یہ کہہ کر ٹونی چڑیا نے پنکی کو خیر بات کہا اور اپنے جنگل میں آ گئی۔ ادھر روز جب بھی کالو کوے اور اس کی بیوی کو موقع ملتا وہ کیلے چرا لیتے تھے اور اسی طرح دن گزرتے گئے۔ ایک دن جب کالو کوا اور اس کی پتنی کیلے چوری کرنے آئے تو انہیں نہیں پتا تھا کہ چیل کی بہن بیٹھی ہے، تو انہیں لگا کہ چونکہ اس نے چشمہ نہیں پہنا تو اسے نظر نہیں آئے گا۔ پنکی نے یہ سب دیکھ لیا اور اسے پتا چل گیا کہ یہ لوگ اس کی بہن کے کیلے چرانے آئے ہیں۔ جیسے ہی وہ کیلے چرانے لگے تو پنکی نے دونوں کو پکڑ لیا اور ایک درخت کے ساتھ باندھ کر ان کی خوب پٹائی کی۔ تب تک چیل بھی آ گئی۔ پنکی نے ساری کہانی سنائی۔ چیل، اچھا تو یہ بات ہے، میرے کیلے چرانے آتے تھے، آج ان کو سزا ملے گی۔ ہمیں معاف کر دو، ہم جنگل میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے تمہارے کیلے چرائے ہیں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا، اب نکل جاؤ اس جنگل سے اور کبھی مجھے نظر نہیں آنا، اس سے بھی برا حال کریں گے، چلے جاؤ۔ Subscribe to my channel.